إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کے بتائے راستے پر چلتی ہوں، اسلام کے سانزے میں خود کو ڈھالتی ہوں۔ نبی کے بتائے راستے پر چلتی ہوں، اسلام کے سانزے میں خود کو ڈھالتی ہوں۔ عائشہ کی بیٹی ہوں، حفظ حجاب پہنتی ہوں۔ عائشہ کی بیٹی ہوں، حفظ حجاب پہنتی ہوں۔ نہ کسی سے ڈرتی ہوں، نہ کسی کے آگے جھکتی ہوں۔ سامعات اکرام، آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے تقریر کا عنوان ہے پردے کی اہمیت۔ خواتین اسلام پر اپنے پورے جسم کا پردہ کرنا فرض ہے۔ پردہ یعنی چھپانا، کور کرنا، زینت ظاہر نہ کرنا، یہ عورت کے عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس پردے کا ایسا اہتمام نہیں ہے جیسا کہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ اسلام آنے سے پہلے ایک عورت کی عزت نہیں تھی، اس کی قدر نہیں تھی، اس پر ظلم کیا جاتا تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو عزت دی، قدر دی، صحیح مرتبہ دیا، اس کو ظلم و ذلت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی دی، رتبہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے تمام حقوق عطا کیے۔ چلیے آپ اب فرضیت پردے کے متعلق واضح دلائل سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ پردہ قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ حکم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو اس کا پابند کیا ہے، اور یہی پاک باز خواتین کا شیوا اور طرز عمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر انہیں ستائی نہیں جائے گی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور آپ کی صاحبزادیوں سمیت تمام خواتین اسلام کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک بڑی چادر کے ذریعے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پردہ کیا کریں، اور اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ شریف گھرانوں کی باعزت اور باحیا خواتین ہیں، اس لیے کوئی شخص انہیں ستانے کی ذراعت نہیں کر سکے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پردہ کرنا شرافت اور حیا کی علامت اور بے پردگی بے حیائی کی علامت ہے۔ اسی طرح اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ چہرہ سمیت پورے جسم کا پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ عربی زبان میں جلباب اس کھلی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم ڈھک جائے، اور بالکل یہی معنی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اور صحابیات رضی اللہ عنہن نے بھی اس آیت سے اخذ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصاری کی خواتین گھونگھٹ بنائے ہوئے گھروں سے اس طرح نکلتی تھی کہ گویا ان کے سروں پر کوئی بیٹھے ہو، اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں اوڑھ کر رکھی ہوئی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ انصاری خواتین پر رحم فرمائے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر اس سے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یوں باوقار انداز میں نماز پڑھتی تھی کہ جیسے ان کے سروں پر کوئی بیٹھے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے،
اور اپنے گرہبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھے اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا ایسے نوکروں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے جانب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کس کے سامنے پردہ کریں اور کس کے سامنے پردہ نہ کریں، ہمارے کون محرم ہیں اور ہمارے کون غیر محرم ہیں۔ لیکن ہماری بہنیں آج بنا نقاب کے کالج جاتی ہیں، ہماری بہنیں آج بنا نقاب کے ریسٹورنٹ جاتی ہیں، شاپنگ مالز جاتی ہیں، پارکس جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج کل کے شادیوں میں دلہن کا تو کوئی پردہ ہی نہیں ہوگی۔ سارے غیر محرم دلہن کو دلہے کے ساتھ سٹیج پہ پکچرز اترتے ہوئے دیکھ لے گی، کیا یہ پردہ ہے؟ اور تھوڑی میری بہنیں برقعے پہ ماسک لگا کے نقاب کے بدلے میں پردہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے کیا ان کا پورا فیس چھپ جائے گا؟ بنا ایس کے کچھ نہیں دکھے گا؟ ہمارے انڈر آئیز اور ہمارے فورہیڈ کیا ہمارے جسم کے حصے نہیں ہیں؟ کیا ان کا پردہ نہیں ہے؟ یہ سب جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ پردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں بتا دی کہ پردہ فرض ہے، تو پھر ہم کیوں بے پردگی میں مصروف ہیں؟ جسم چھپانے کی جگہ جسم کی نمائش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے بتانے پر بھی ہم اس کا حکم کیوں نہیں بجا لاتے؟ ہمیں یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ اصل میں کیوں میری زینت کو ظاہر کروں؟ میرے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورتی سے نوازا ہے، تو یہ صرف میرے محرم کے لیے ہے، کوئی غیر محرم مجھے کیوں دیکھے؟ میں انمول ہوں، میری عزت ہے، تو کوئی کیوں مجھے دیکھے؟ کوئی ایک پرنسس ہے، اس کو کوئی دیکھتا ہے کیا؟ پرنس کے علاوہ اس کے پیرنٹس کوئین اور کنگ کے علاوہ آخر مرد نوکر بھی ایک پرنسس کو نہیں دیکھتا۔ تو میں میرے گھر کی پرنسس ہوں، میرے گھر کی کوئین ہوں، تو کوئی مجھے کیوں دیکھے؟ میری عزت ہے نا، تو کیوں میں میری عزت کو اس طریقے سے بازاروں میں نکال رہی ہوں؟ یہ خیال کسی میں کیوں نہیں آتی؟ پردے کے متعلق ایک واقعہ پیش کرتی ہوں، سنیے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلیوں کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جوہرات ہیں۔ اور پھر کسی سے پوچھنے پر انہوں نے بھی کچھ سوچ کر جواب دیا کہ شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر کسی نے جواب دیا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہیرے جوہرات نہیں اور سونا نہیں تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تو تب اس بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو اس ہاتھ میں کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ تو اس بزرگ نے ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح کی، اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جوہرات سونا چاندی اس سے بھی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہی عورت مطلب وہی مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے، تو کنکریوں کی مانند ہے جس کی کوئی عزت اور قیمتی نہیں۔ تو یہ ہے ایک پردہ اور بے پردہ عورت میں فرق۔ لیکن آج کل ہماری عورتیں سمجھتی ہیں کہ پردہ ضروری نہیں ہے، پردہ تو پرانا طریقہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، پردہ عورت کے لیے ڈھال ہے کہ وہ برائی سے بچ سکے۔ پردہ عورت کے لیے پاک دامنی کا تاج ہے۔ پردہ پاک دامن عورت کی نشانی ہے۔ پردہ مومنہ عورتوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے کہ وہ پہچانی جائے کہ وہ ایمان والی ہیں، وہ عزت والی ہیں۔ اور جو عورت بے پردہ گھومتی ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی کر رہی ہیں۔ آج ہمارا پردہ بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کی کتنی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بے پردہ عورت کی صفات جہنمی صفات ہے۔ آج کل کی بہنیں پردہ کرنے سے سوچتی ہیں کہ گرمی ہو جائے گی۔ اگر ہم لوگ یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ ایک عورت جب بے پردہ ہو کر باہر گھومتی ہے تو وہ پھر عورت نہیں بلکہ بہت سے بری نظروں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ ایسی عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ ذہن صاف ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت، تو میں آپ کو بتا دوں کہ مائیں عائشہ جو پاک دامن ماں تھیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن بیٹی تھی، تو کیا ان سے زیادہ صاف ذہن ہم لوگوں کی ہو سکتی ہیں؟ لیکن پردے کا حکم ان کا بھی تھا۔ وہ لوگ پردہ ایسا کرتے تھے کہ چادر کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے یا ایک بوڑھی عورت پتہ ہی نہیں چلتی تھی۔ ان لوگوں کا پردہ، ان لوگوں کا چال ایسے تھا۔ ابو داؤد کی حدیث، حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، تو کسی نے بڑی حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو کہنے لگی میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے فرما بردار تھے اللہ کے حکم کا۔ لیکن آج ہم لوگ صرف باہر گھومنے کے لیے، باہر موج مستی کرنے کے لیے ہم لوگوں کو پردہ بھاری ہو جاتا ہے۔ شادی میں ہماری زینت ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگ پردہ اتار دیتے ہیں، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم لوگ اس بات کا؟ تو اب ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ سب ہم کو معلوم ہونے کے بعد بھی ہمیں یہ جائز ہے کہ ہم پردہ کیے بغیر گھر سے باہر نکلیں، اپنا لباس، اپنی زیورات، اپنے زیب و زینت کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کر سکیں، انہیں دعوتی نظارہ دیتی رہیں؟ کیا یہ دلائل جاننے کے بعد بھی کسی والدین کے لیے درست ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو پردے کے بغیر گھر سے باہر جانے کی اجازت دے؟ کیا قرآن و حدیث کی ان واضح تعلیمات کو جاننے کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ خواتین اسلام سر تسلیم خم کرتے ہوئے فوراً ان پر عمل درآمد کریں اور پردے کی پابندی شروع کر دیں؟ ترمذی کی حدیث ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں ابن ام مختوم ایک نابینا صحابی آئے اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیا یہ نابینا نہیں؟ نہ وہ ہمیں دیکھیں گے نہ ہمیں پہچانیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ آنکھوں کا پردہ کریں، مطلب آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اس چھوٹی سی زندگی کے لیے شرم و حیا کو چھوڑ کر ماڈرن و فیشن کے شکار ہو رہے ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی بھول رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، پردہ کرو کیونکہ تم کسی والد کی غرور ہو۔ میری ماں اور بہنوں، پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو۔ پردہ کرو، کسی کی شوہر کی عزت ہو۔ پردہ کرو، کسی گھر کی زینت ہو۔ پردہ کرو، پردہ حیا کا زیور ہے۔ پردہ کرو، پردے میں عورت کی شان ہے، کیونکہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ اسلام کی شہزادی ہو۔ کوئی شہزادی اس طرح معمولی نہیں کہ اس پر ہر کسی کی نگاہ اٹھ جائے۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں جو اللہ کے رضا کے لیے پردہ کرتی ہے۔ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی۔ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی۔ بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پردے کی اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔